کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کا نام سنا ہے جس کے نام سے پورا شہر کانپ جاتا تھا؟ ایک ایسا حکمران جس کے حکم پر ہزاروں سپاہی حرکت میں آ جاتے تھے۔ ایک ایسا شخص جس کی بہادری اور انتظامی صلاحیتوں کی تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن جس کی سختی اور ظلم کی داستانیں بھی تاریخ میں مشہور ہیں۔ بعض لوگ اسے اسلام کا عظیم منتظم کہتے ہیں، جبکہ بعض اسے تاریخ کے سب سے سخت حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ آخر وہ کون تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا ظالم تھا جتنا بیان کیا جاتا ہے؟ یا پھر تاریخ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ آج ہم جانیں گے حجاج بن یوسف کی حیرت انگیز زندگی کی کہانی، جس میں طاقت، جنگیں، فتوحات اور ایسے فیصلے شامل ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حجاج بن یوسف 661 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام حجاج بن یوسف ثقفی تھا۔ ابتدائی زندگی میں وہ ایک استاد تھا اور بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں اور سیاسی اختلافات بڑھ رہے تھے۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو مضبوطی سے سلطنت کو سنبھال سکیں۔ حجاج اپنی ذہانت، فصاحت اور مضبوط شخصیت کی وجہ سے جلد ہی خلیفہ کی نظر میں آ گیا۔ خلیفہ نے اسے اہم ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں۔ کچھ عرصے بعد مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی تھی، جو اموی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حجاج کو ایک بڑی فوج دے کر مکہ روانہ کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ کے محاصرے کے دوران شدید جنگ ہوئی اور آخرکار عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حجاج کی طاقت اور اثر و رسوخ میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے عراق کا گورنر مقرر کر دیا۔ عراق اس وقت بغاوتوں اور بدامنی کا مرکز تھا۔ جب حجاج وہاں پہنچا تو اس نے ایک سخت اور مشہور خطبہ دیا جس میں اس نے اعلان کیا کہ وہ ہر قیمت پر نظم و ضبط قائم کرے گا۔ اس کی سختی کی وجہ سے بہت سے باغی گروہ ختم ہو گئے اور حکومت مضبوط ہونے لگی۔ حجاج انتظامی امور میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے سڑکیں بنوائیں، ڈاک کا نظام بہتر کیا اور حکومتی معاملات کو منظم کیا۔ اس کے دور میں عربی زبان کے رسم الخط میں نقطوں اور اعراب کے استعمال کو فروغ ملا تاکہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی دور میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیلیں۔ حجاج نے نوجوان جرنیل محمد بن قاسم کو سندھ کی مہم پر روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور سندھ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کی اہم فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن حجاج کی زندگی کا دوسرا رخ بھی تھا۔ اس کی سختیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں اس پر ظلم اور سخت سزاؤں کے الزامات ملتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی مورخین اس کی شخصیت پر مختلف آرا رکھتے ہیں۔ کچھ اسے ایک مضبوط اور قابل منتظم کہتے ہیں، جبکہ کچھ اسے بے حد سخت حکمران قرار دیتے ہیں۔ 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کا نام تاریخ میں زندہ رہا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھا جس کے بارے میں آج بھی بحث جاری ہے۔ کیا وہ سلطنت کو مضبوط بنانے والا عظیم منتظم تھا؟ پھر ایک ایسا حکمران جس کی سختی نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا؟ فیصلہ اب پر چھوڑتے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ زیر بحث شخصیات میں سے ایک تھا، اور اس کی زندگی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ لیے گئے فیصلے صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں۔